السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ پروگرام کا آغاز ایک افسوسناک خبر سے کریں گے۔ ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے، عمر شریف صاحب ملک کے مایہ ناز کامیڈین، اداکار، رائٹر، تھیٹر کو جس نے ایک نئی جہت دی، آج ہم میں نہیں رہے۔ جرمنی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے تمامی چاہنے والوں سے، ان کے مداحوں سے، ان کے گھر والوں سے، ان کے لواحقین سے ہم بھرپور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دکھ کی گھڑی میں صبر جمیل عطا فرمائیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، اور عمر شریف صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں۔ بہت سارے معاملات ہیں۔ ریاست پاکستان کو کئی قسم کے چیلنجز درپیش ہیں۔ حکومت پاکستان کے سامنے الگ چیلنجز ہیں۔ اپوزیشن بھی ایک چیلنجنگ صورتحال سے اس وقت گزر رہی ہے۔ ملک کی معیشت بھی ایک چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اتنے سارے چیلنجز کے درمیان بات کرنے کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کو پہلے ٹیک اپ کیا جائے، لیکن آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم ان تمام موضوعات پر ہی بات کر سکتے ہیں، اور وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں مستقبل کو لے کر، حال کو لے کر، ہونے کیا جا رہا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تقریباً سب کئی عوامی زبان میں ان کے پاس جوابات موجود ہوتے ہیں۔ جناب شیخ رشید احمد صاحب، وفاقی وزیر داخلہ اور سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ عمر شریف صاحب کا جو آج سانحہ ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ بس بہت افسوس ہے، ہر ہی آدمی سے ان کے تعلقات تھے، میرے سمیت، اور جہاں وقت انسان کا متعین ہوتا ہے، جہاں وقت کا تعین ہوتا ہے، وہاں ہو کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ملاقات جو یادگار رہی ہو ان کی؟ میرے ساتھ کافی ان کی ملاقاتیں تھیں، لال حویلی میں بھی، اور بہت ہنسمکھ آدمی تھے۔ ہر گفتگو میں ان کا طنز و مزاح تھا، اور ان کے خاندان کو یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور پاکستان میں تلخیاں زیادہ بکھر رہی ہیں، خلفشار اور انتشار، ایسے موقع میں ہنسی اور خوشی کی بات جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور وہ ہنسی بکھیرتے تھے، اور بڑا ان کا جو طنز و مزاح کا ان کا سٹائل تھا وہ بڑا ہی دلچسپ بھی تھا اور بڑا اثر کرنے والا تھا۔ کیسے مخاطب کیسے کرتے تھے آپ انہیں اور وہ آپ کو؟ عمر شریف ہی میں کہتا تھا جی، اچھا، شیخ صاحب اور عمر شریف، اور کوئی ایسا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ شیخ صاحب، بہت سارے معاملات ہیں۔ پاکستان نے باقاعدہ وزیر اعظم صاحب نے کل یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، بہت اہم معاملہ ہے، اس پہ تو میں بات کروں گا ہی، لیکن سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا گورنمنٹ کی جو اس وقت موجودہ پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے 2023 کی جو الیکشن ہے اس پر تھوڑی سی آپ سے بات کی جائے اور آپ کی رائے اس پہ جانی جائے۔ شیخ صاحب، مہنگائی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے حکومت کا، تو 2023 کے الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی یا مہنگائی؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی، اور مہنگائی کی کمی یا اس کا سدباب کرنا اور اس کو کم کرنا، یہ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو شیخ صاحب کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ ابھی تقریباً آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور اس مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہی دیکھنے کو آ رہا ہے اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ کیسے ہو پائے گا کہ اتنے کم عرصے میں مہنگائی پر بھی قابو پا لیا جائے، وعدے بھی پوری ہو جائیں، نوکریاں بھی مل جائیں، گھر بھی بن جائیں، اور حکومت کا جو ہے ایک پازیٹیو جو جسچر ہے عوام کے دلوں میں جو تھا وہ دوبارہ بحال ہو جائے؟ دیکھیں، لوگوں کا عمران خان سے مہنگائی اور بے روزگاری میں گلہ شکوہ ضرور ہے، لیکن وقت آنے پہ دیکھیں گے لوگ عمران خان کو مایوس نہیں کریں گے، یہ میری ذاتی سوچ ہے۔ اور لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے $40 کا آئل تھا اور اب $80 کا آئل ہے، یہاں عمران خان کیا کرے گا؟ اور ڈالرز کی جو صورتحال ہے، ایف آئی اے نے، آپ دیکھیں ابھی رات ہم نے ہولڈنگ والوں پہ کریک ڈاؤن کیے ہیں، اور پشاور میں بھی، کراچی میں بھی، صورتحال مختلف نکل رہی ہے، اور مایوسی عمران خان کا ایک جو جملہ ہے وہ بڑا ہی، میرے لیے تو ہر سیاستدان سے ایک آدھا جملہ میں
عاریتاً لے لیتا ہوں یا مستقل لے لیتا ہوں، اور خاص طور پر عمران خان کا یہ جملہ کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. سو یہ اس کا ایک اندیہ بیانیہ ہے، اور ہر ہفتے وہ مہنگائی پہ پرائس کنٹرول کی میٹنگ کر رہے ہیں، اور لیٹس سی، امید ہے کہ 2-3 مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا. تو شیخ صاحب کیوں یہ وجہ ہے کہ چیزیں کنٹرول سے ایک دم باہر ہوتی نظر آتی ہیں، چاہے وہ آٹے کا معاملہ ہو، چاہے وہ شوگر کا معاملہ. ایک کمیشن بھی بنا تھا اور احتساب کے لیے بہت ضروری تھا کہ جن لوگوں کے اس میں نام آئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ایف آئی اے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس پر بھی کنٹرول نہیں حاصل کیا جا سکا آج تک. چینی بھی مہنگی ہے، آٹا بھی مہنگا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں. دیکھیں، ساری دنیا میں جو صورتحال بنی، ہماری اپنی گندم کی خرید جو ہے وہ 1800 روپے ہے. پھر بجلی جو ہے، جب آئل مہنگا ہوگا، گیس مہنگی ہوگی تو بجلی مہنگی ہوگی. سو ساری باتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور عمران خان کو بڑا بخوبی احساس ہے کہ 22-23 مہینے رہ گئے ہیں، اور 4 سال یہ اہم ہوتے ہیں. 5ویں سال تو آپ کچھ کریں بھی تو لوگ اس کا اقرار نہیں کرتے، لوگ ایک ذہن بنا لیتے ہیں. سو 2-3 مہینوں میں عمران خان کی جو کوششیں کاوشیں، آئل ہمیں سعودی عرب سے مسئلہ بہتر ہو گیا ہے. سو جو خدشات تھے اور جو خطرات تھے وہ کم ہو رہے ہیں. اور 3 مہینے تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، کل آپ کہیں گے جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس طرح ہے. 2 سے 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. شیخ صاحب، اس سوال کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا نا کہ احتساب کا جو بیانیہ ہے وہ اکراس دا بورڈ احتساب ہونا تھا. تو اس آٹا چینی کمیشن میں جو نام آئے تھے تو اس کی تحقیقات ایف آئی اے کر رہا تھا. وہ ایف آئی اے کی تحقیقات کہاں ہیں؟ ان لوگوں کا کیا ہوا؟ اس پر ایک ٹرانسپیرنٹ جواب عوام کو مل پائے گا ان 3-4 مہینوں میں جس میں ان کی رائے بن رہی ہے آپ کے مطابق؟ ملنا چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی کو شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں. ایف آئی اے کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا سیکشن جو ہے وہ ہمارے ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو آئین اور قانون کے تحت اور حقیقت اور سچائی پر جو مافیا بھی اس غیر قانونی کام میں ملوث ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک شیخ صاحب، بعد میں دوبارہ اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے آ جاتے ہیں ادھر اپنا جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے تو کل چونکا دیا قوم کو، ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہے کہ ٹی ٹی پیز کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے وزیر اعظم نے، اور مذاکرات جاری ہیں. شیخ صاحب، آپ کو سمجھتا ہے کہ وائڈلی یہ پورے ملک میں ایکسیپٹیبل ہوگا کہ 2007 سے جو معاملات شروع ہوئے، ہمیں کئی آپریشن کرنے پڑے، خیبر سے کراچی تک، اسلام آباد سے لے کر اور بلوچستان تک، ہر جگہ پر بم دھماکے، دہشت گردی، نہ بچوں کو دیکھا نہ عورتوں کو دیکھا، ریاست پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا. اس کے بعد عام معافی، یہ آپ سمجھتے ہیں وائڈلی ایکسیپٹیبل ہوگا ملک میں؟ گزارش یہ ہے کہ اب میں ساری باتیں تو ٹی وی پہ نہیں کر سکتا. وہ لوگ جو نقل مکانی کر گئے ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے، اور وہ لوگ جو دہشت گردی میں 200 300 یا 400 لوگ ملوث ہوئے ان کے کیس ڈیفرنٹ ہے. اور یہ بھی کوئی یقین نہیں کہ یہ بات چیت جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی، کیونکہ ٹی ٹی پی کا اور ٹی ٹی اے کا ایک کافی عرصہ سے آپس میں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور سپورٹ رہی ہے. اور اب جب ایک حالات بدلے ہیں تو اس میں ایک نئی فضا جو ہے جس کا ذکر عمران خان نے کیا ہے کہ وہ لوگ جو کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں ان کے لیے کوئی سوچ کی جائے. وہاں دیکھیں نا، وہاں اب داعش ہے اس کے خلاف بھی وہ لڑ رہے ہیں. وہاں پاپولیشن وائز دیکھیں، پہلے پختون ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ وال ہیں، اکثریت وہاں پختون کی ہے. اور پختونوں کی صورتحال کے بعد جو معاملات پڑے ہیں اس میں یہ باتیں چل رہی تھی 2-3 میٹنگز میں کہ اس کے بعض لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو ظاہر ہے قوم کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا اور عمران خان اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں گے. ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی. ٹھیک، تو شیخ صاحب، کیا اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ظاہر سی بات ہے مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اگر عام معافی دیں گے تو ہمارے پاس جو لوگ قید ہیں کیا ان کی بھی رہائی ہو سکتی ہے اس مذاکرات کے نتیجے میں؟ دیکھیں، جو قید ہیں وہ تو قید ہیں،
اور اتنی بڑی تعداد نہیں ہے لوگوں کی جو قید ہیں، لیکن میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ابھی انیشیل سٹیج ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ابھی آپ کو کوئی فائنل بات قوم کو بتا سکوں۔ عمران خان صاحب نے کل انٹرویو دے کے یہ بات بتائی ہے، اور لیٹس سی کہ اگلے 4-6 مہینے جو اس خطے کے بڑے اہم مہینے ہیں، مارچ تک اگلے سال یا فروری تک آپ دیکھ لیں، تو یہ 6 مہینے بڑے اہم ہیں۔ اس میں عالمی منظر میں بہت ساری تبدیلی ہے، اور اس منظر میں ہمارا ایک اہم رول ہے، اور اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے چھاتی دھاگے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ہم افغانستان میں کوئی انسانی جو ہے مسئلہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہم دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، اور ہمیں دنیا کی بہت ساری نظریں آپ دیکھیں، جتنے اس مہینے میں فورن منسٹر اور ہیڈ آف اسٹیٹ سے عمران خان کی بات ہوئی ہے وہ 3 سالوں میں نہیں ہوئی۔ سو اس ریجن کی صورتحال جو ہے وہ 5-6 مہینے میں فیصلہ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ہمارا امپورٹنٹ رول ہے، اور افغانستان کے حالات کیسے جاتے ہیں اور ہمارے معاملات کیسے جاتے ہیں، یہ 5-6 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے شیخ صاحب، حساس معاملات ہیں، میں زیادہ اس پر آپ کو کھرنے کی کوشش نہیں کروں گا آج کی اس نشست میں، مگر جیسا آپ نے کہا کہ اپوزیشن کو ہم اعتماد میں لیں گے، یعنی حکومت اعتماد میں لے گی، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کام ذرا سا اگر پہلے ہو جاتا بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ اپوزیشن نے اس کو کیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج بھی رانا ثناء اللہ کے بیان دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیش نہیں ہو رہا ہے، اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، چیئرمین نیب پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے حکومت۔ ان کی باتوں میں کوئی اثر ہوتا تو ہم گھر چلا جا چکے ہوتے۔ یہ تو 30 دسمبر کی رات کو کہہ رہے تھے بس السلام علیکم ہے۔ آپ ان کی تقریریں بتائیں 15-16 دسمبر، 5 دسمبر سے لے کے 25 دسمبر تک کی، کہ ہماری سلام ہے، بس 30 دسمبر اگلا آ گیا دسمبر، اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں 52 جلسوں کا انہوں نے پروگرام دے دیا ہے جی، اور جمعہ یہ کھیلتے ہیں۔ جب یہ جمعہ کھیلیں گے تو الیکشن کا وقت آ جائے گا۔ سو ہمیں بہت زیادہ جس بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان کی حکومت کا، لیکن ہمیں جو چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے، اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے سدباب کے لیے جتنی عمران خان محنت کر رہا ہے اس طرح اس کی ٹیم کو بھی محنت کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب، واقعی اپوزیشن سے، خاص طور پہ نون لیگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے 2023 کے الیکشن میں؟ آپ کی گفتگو ایسا لگتا ہے، فواد چودھری صاحب کی گفتگو ایسا لگتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں جی الیکشن تو ہونا ہی پنجاب میں ہے۔ تو اگر نون لیگ خطرہ نہیں ہے تو پھر پنجاب میں ہی الیکشن ہونا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان کی ڈیفرنٹ صورتحال ہے، بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے عوام میں، کے پی کے میں، پی ٹی آئی کا۔ پنجاب میں مقابلہ ہوگا، بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس مقابلے میں اگر ہم مہنگائی کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہم محاذ جو ہے ہمیں فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور عمران خان جیتے گا۔ اور اگر مہنگائی ہمارے بس سے باہر ہو گئی تو یقیناً یہ بہت ٹف الیکشن ہوگا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست سے نکلنے جا رہا ہے۔ نو وے، وہ پاکستان کی سیاست میں ہے، اور اللہ سے پوری امید ہے جتنی وہ محنت کر رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی اللہ اس کو کامیابی دے گا۔ سر، یہ سندھ کو کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے بالکل؟ کیونکہ سندھ میں عمران خان صاحب اندرون سندھ بھی، دیہی علاقوں میں بھی وہ کیمپین کی بات کر رہے تھے۔ شہر سے تو ان کو بڑا زبردست مینڈیٹ ملا، لیکن شہر ناراض ہے ان سے کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، اور وہ وفا ہوتے نظر بھی نہیں آتے۔ تو سندھ میں مقابلہ آپ نہیں کرنے کے موڈ میں؟ یہاں پر پیپلز پارٹی ہے، شہری علاقوں سے جو نشستیں ملنی ہیں وہ تو آنی اس کے پاس ہیں جو وفاق میں حکومت بنا رہا ہوگا، تو اس لیے آپ نے سندھ کو چھوڑ دیا ہے، یعنی تحریک انصاف کی حکومت نے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے اس سارے انٹرویو میں جتنے سوالات مجھ سے کیے ہیں، بڑا اہم سوال یہ ہے، سندھ میں پی ٹی آئی کو زور دینا چاہیے، اور پچھلی دفعہ بھی میرا خیال ہے ان سے غلطیاں ہوئیں، ورنہ تھوڑا بہت بہتر نتیجہ نکل سکتا تھا۔ اب یہ پی ٹی آئی والے میرے سے ناراض ہو جائیں گے آپ کے اس سوال پہ۔ میرا خیال ہے کہ سندھ میں ان کو نکلنا چاہیے، گاؤں کریا کوچا جانا چاہیے، لیکن میں تو آپ کو دیکھیں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں، مشورہ ہی دے سکتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا انٹرویو، حالانکہ میرے آج ایک دن کے لیے میری اس آمد پہ میں آپ کے سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم سوالوں میں سے یہ ہے کہ سندھ کو
بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. لوگ بھی ناراض ہیں, کچھ سندھ حکومت سے بھی لوگ اتنے خوش نہیں ہیں. آج مجھے جو لوگ ملے ہیں بلکہ بہت بہت ذمہ دار لوگوں نے کہا جی مر گئے, بالکل جو کراچی کا نام تھا تباہ و برباد ہو گیا. ذرا سی بارش پڑے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا راول پنڈی کا نالا لئی آ گیا. جی سو سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے توقع رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ذرا محنت کرے اور جان لڑائے. بہت شکریہ شیخ صاحب کہ آپ نے وقت دیا, آج کے دن مصروفیت تھی آپ کی. مگر سر یہ سندھ کے معاملے پر ہم پی ٹی آئی سے مسلسل بات کرتے رہے. وہ کہتے تھے کہ جی ان کا تو مینڈیٹ جو ہے نا وہ اصلی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 3 جو سینسز ہوئے اس پہ اختلافات موجود تھے, اور آخری سینسز پر تو چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, دونوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی ری سینسز ہونا چاہیے. پھر آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیبنٹ میں بھی اس کو منظور کر لیا, اور سمجھا ہی جاتا تھا, پی ٹی آئی کے لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر سینسز دوبارہ ہو جائے تو یہاں پر پولیٹیکل ایکویشن بالکل چینج ہو جائے گی. پیپلز پارٹی اس کی یہ حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ سنگل میجورٹی گورنمنٹ یہاں پہ بنا سکے. لیکن حکومت نے دیر کرتے کرتے یہ وقت کر دیا کہ اب سینسز ہو بھی جائے تو شاید 2023 کا الیکشن نئے سینسز پر نہیں ہو سکتا. تو یہ کسی قسم کی مفاہمت ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف نے کر لی, تاثر یہ ملتا ہے. گزارش یہ ہے کہ میں اپنے سیاسی دور میں ایک دفعہ یہاں جماعت اسلامی کا توتی بولتا دیکھ رہا, جی ایک دفعہ یہاں اپنے اس سیاسی لائف میں نے شاہ احمد نورانی کا توتی بولتا ہوا دیکھا, ایک دفعہ یہاں ایم کیو ایم کا توتی بولتا ہوا دیکھا, پھر پی ٹی آئی کا توتی بول رہا ہے. سو اب تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فیصلہ جلدی کرنا چاہیے. عمران خان کا بڑا سٹرونگ سٹینڈ ہے کہ اس نے اے وی ایم مشین کے ذریعے اور اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. 80-90% لوگ اوورسیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, کیونکہ انہیں دنیا کے حالات اور ماحول پتہ ہے. وہ آپ کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں, پاکستان کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں, لیکن دنیا کے پروگرام بھی وہ دیکھتے ہیں. سو ایسے عالم میں 23 کا الیکشن بڑا اہم ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی جو 22 میں سے آپ 12-14 مہینے لگا لیں, آخری مہینوں میں تو پھر آپ کو پتہ عبوری حکومت ہو جاتی ہے, اور جو ٹنڈر بھی لگتے ہیں وہ بھی کوسچن ہو جاتے ہیں, اس پہ سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں. سو ہمارے پاس یہ سال ہے ڈیلیور کرنے کا, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیلیور کریں. سر ایک بار اور پوچھنا چاہوں گا, یہ سینسز کے معاملے پر حکومتیں کیوں کتراتی ہیں, خاص طور پر سندھ میں؟ پتہ نہیں کیوں, ابھی تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میں اس میٹنگ میں تھا کہ سینسز ہوں گے فوری. ابھی لسٹ پہلے آپ اینکر ہیں جس نے سینسز کا سوال مجھ سے پوچھا ہے, مجھے تو اب ذہن میں بھی نہیں ہے کہ سینسز کہاں پہ ہے اور کہاں. ایسے ہی میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا. جی شیخ صاحب نہیں ہو رہا نا, تو اسی لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کی پی ٹی آئی سے کوئی مفاہمت ہے. ادھر پی ڈی ایم کا بیڑا غر کرنے میں جو ہے وہ نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا ہے, ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. ادھر ان کو اسپیس ملا ہے اس فیصلے سے کہ جی سینسز نہیں کرایا. تو ایسا لگتا ہے کوئی اندر مفاہمت موجود ہے کہ جی چلو تم یہاں پر کرو ہم وہاں پر کرتے ہیں, اور 2023 کے الیکشن میں کوئی ایکویشن بن جائے گی. دیکھیں سمجھوتا ایکسپریس تو چلے گی الیکشن سے پہلے, وہ کس کس کی چلتی ہے اور کس کس کے ساتھ چلتی ہے اور نون لیگ کی حالت کیا ہوتی ہے, ابھی بڑا ٹائم ہے. سو الیکشن سے پہلے مہینوں میں 6 مہینوں میں سیاست کے جو فنکار ہیں, اہلکار ہیں, معاملہ کرنے والے ہیں, یہ چہرے آگے پیچھے ہوں گے, اور اس میں کون کہاں کھڑا ہوتا ہے اور کیا ہوتے ہیں ابھی کہنا تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. ابھی تو دیکھیں سارے لوگ جی آپ کے چینلوں پہ سیاست کر رہے ہیں, آن گراؤنڈ کسی کی کوئی سیاست نہیں ہے. 8 مہینے یا 9 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں, 10 مہینے, میں نے کوئی نہیں سنا کہ کسی نے کسی پارٹی نے پروٹیسٹ کی ہو. لوگ نکل رہے ہیں, بعض چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز کے, وکلا کے, لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی جب سے میں انٹیریئر منسٹر آیا ہوں, اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے, میں نے تو کوئی کال نہیں سنی کہ ہم یہ کر دیں. اب تو ساری پارٹیاں الیکشن کی طرف جا رہی ہیں. ایون فضل الرحمان صاحب کا میں نے 10 مہینے سے کوئی بیان نہیں سنا کہ ہم آ رہے ہیں, تیار رہے. ایوری باڈی از کول. اور ایک اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں الیکشن کی تیاری میں جا رہی ہیں, گڈ انف. شیخ صاحب سب سے اچھا جملہ اب تک کا وہ جو ایک ہمیں کہہ رہا تھا سمجھوتا ایکسپریس والا, یہ جو آپ سمجھوتا ایکسپریس کی آپ نے بات کی ہے نا, تو اس انجن تو شاید پی ٹی آئی ہوگا, ڈبے کون کون سے ہوں گے اس کے اندر؟
اس ایکسپریس میں؟ ڈبے تو آپ کو پتہ جی انجن ٹھیک ہونا چاہیے. آپ یہ پوچھیں کس کے ساتھ کس کا انجن ہوگا. ٹھیک ہے چلیں, کس کے ساتھ کس کا انجن ٹوٹے پھوٹے ہوں, ماڈرن ہو, انجن کمزور ہو, گاڑی نہیں پہنچتی, چڑھائی نہیں چڑھتی, رنگ پسٹن بیٹھ جاتے ہیں. اگر انجن مضبوط ہو تو ڈبے بے شک گھسے پٹے ہوئے ہوں, گاڑی جو ہے وہ کراچی اسٹیشن کو ٹچ کرتی ہے. اچھا تو سر انجن کون ہے اس دفعہ اور ڈبے کون کون سے ہیں؟ ہم تو خان صاحب کے ساتھ ہیں, اسی کو انجن سمجھتے ہیں. آگے اللہ کو پتہ ہے کہ علم کیا ہے, اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ان چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں اور کرپٹ اور ڈس آنسٹ لوگوں سے 1100% وہ بہتر انسان ہے. اور میں پی ٹی آئی عمران خان کو سمجھتا ہوں, عمران خان کا ہی نام پی ٹی آئی ہے. اچھا اس میں جو اگلا سیٹ اپ بنے گا, نون لیگ سے تو آپ کا مقابلہ ہو گئی, کیا اس سمجھوتے ابھی تو 2 سال پہلے کا ابھی سے شروع ہو گئے ہیں سیٹ اپ بنانے کے لیے. سر آپ نے تیاری شروع دیکھیں نا 24 نہیں میں نے نہیں کی, اپوزیشن نے شروع کر دی ہے. میں نے نہیں کی. اب دیکھیں نا عمران خان نے بھی دیکھیں نا, ہماری حکومت کی تیاری یہ ہے کہ لوگوں کا روزگار ہو, ای وی ایم مشین ہو, اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ ہو جائے, داسو بادشاہ ڈیم جو ہیں وہ ایک شکل اختیار کر لیں, اور افغانستان میں کول ہو, کیونکہ اس خطے میں عالمی منظرنامہ بھی بدل سکتا ہے ان 8-10 مہینوں میں. مگر شیخ صاحب یہ جو کنویں کے مینڈک رہے ہوتے نا یہ تو بھی میں آپ سے سوال کرتا, کیونکہ آپ کی پیش گوئیاں اور آپ کی جو نظر ہے نا وہ بہت کچھ بتا دیتی ہے, اور آپ کے جوابات جو ہے نا وہ ہم ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں, اور عموماً وہ ثابت ہوتا ہے کہ ویسا ہی ہوا. اب یہ جو سمجھوتا ایکسپریس ہے, اس میں مجھے صرف اتنا تو بتائیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈبہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کو اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی چھوٹی موٹی مجھے عقل ہے کہ الیکشن کے دور میں جب الیکشن سر میں ہوں گے, سیاسی تنظیمی ڈھانچے جو ہیں وہ مختلف ہوں گے. اچھا, خاص طور پہ نون لیگ کے. پیپلز پارٹی کا تو پنجاب میں کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. سرحد میں کے پی کے میں کوئی رول نہیں ہے. بلوچستان میں شاید وہ کچھ ٹخ ٹخ کرے. ٹھیک. تو پنجاب میں جہاں میدان سجنا ہے وہاں میں پیپلز پارٹی کا, حالانکہ قائرہ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور اعتزاز اور چانڈیو صاحب بھی اور لطیف کھوسا بھی, ان کی ووٹ بینک نہیں دیکھ رہا. اچھا ٹھیک. شیخ صاحب ایک مختصر سے بریک, اور بریک کے بعد نون لیگ میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, پنجاب کی سیاست کیا ہوگی, ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناب شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ سربراہ عوامی مسلم لیگ ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں. شیخ صاحب بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے سیاسی اسٹرکچر, سیاسی جماعتوں کے اسٹرکچر مختلف ہوں گے. آپ مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی, نون سے شین نکلے گی, لیکن آج تک اس کا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں ہوا. اختلافات ہوتے ہیں, بیانات دیے جاتے ہیں, اور پھر ایک پریس کانفرنس میں یا کسی موقع پر دونوں ساتھ بھی نظر آتے ہیں. لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ تحریک انصاف سے جہانگیر ترین صاحب الگ ہو گئے, ان کا گروپ الگ بنا, اور آج بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے نون لیگ جو ہے وہ اسی طرح سے ایک اندرونی طور پر سگنلز دیتی رہے گی علیحدگی کے اور ایک ہی رہے گی, یا واقعی الگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں نون سے شین تو میں نے بہت پہلے کہا تھا, اب 2-3 دن سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا ڈھانچہ بھی وہاں میں دیکھ رہا ہوں, میم ہو یا جے ہو یا کچھ ہو. نون لیگ ایز اے پارٹی ایز اٹ, کل خود مریم نے کہا, اب سارے سوال سخت مجھ سے ہی نہ کریں, اس نے خود کہا کہ ہمارے ایک ایسے ممبر ہیں کوئی جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اور انہوں نے خود کہا کہ دیکھیں حمزہ نے کہ بھئی جو ہم نے ووٹ دیا آرمی چیف کا وہ پارٹی کا ڈیسیژن تھا, یہ کہنا کہ میں اس میں شامل نہیں تھی یا یہ نہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں چاہے دکھاوے کی بھی ہوں, لیکن حقیقت میں نواز شریف نے خود بیان دیا ہے کہ مزاحمت ہو یا مفاہمت ہو, فیئر الیکشن ہونے چاہیے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں شہباز شریف نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, فیئر الیکشن چاہیے, الیکشن فیئر ہوں گے. ٹھیک. اور سر اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں, اور جو ابھی ہم نے بائی الیکشنز دیکھے اور جو کنٹونمنٹ کے الیکشن دیکھے, تو اس میں ہم نے نون لیگ کا ٹرینڈ دیکھا ہے, تو یہ ممکن ہے کہ پنجاب مشکل محاذ ہے اور یہ آپ کے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے, عمران خان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے, اور ایسی صورت میں تو
اقتدار تو نون لیگ کے گھر میں ہی ہوگا نا. دیکھیں پی ٹی آئی میں ایک مسئلہ میں جو عمران خان صاحب کو کہتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ نہیں، یہ کینڈیڈیٹوں کے درخواستیں منگوا لیتے ہیں 10 15 اور پھر جس کو ٹکٹ ملتا ہے 14 واپس ہی نہیں لیتے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہار جائے، مجھے ٹکٹ نہیں. ابھی میں نے ایک رکشہ ڈرائیور کو عمران خان صاحب سے ٹکٹ دلوایا، جاوید بٹ کو. آپ یقین کریں کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے. جیت تو میں گیا، لیکن جتنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا جی ان سب کی کوشش یہ تھی کہ بھئی جی یہ تو بندہ ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ غریب ہے، غریب کو کون ووٹ دیتا ہے، یہ رکشہ ڈرائیور ہے. صحیح. لیکن وہ مجھے ہرانے کے لیے سارے لوگ کشمیر کے الیکشن میں میری کانسٹیچوئنسی میں مخالفت میں چلے گئے. آپ بتائیں، نہ لینی کوئی نہ دینی کوئی، اور بڑی مشکل سے ہم جیتے. اور یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پارٹی کے ڈیسیژن ٹکٹوں کے. اب عمران خان کہاں کہاں دیکھے جی، اکیلا آدمی ہے، وہ لوگوں پہ چھوڑتا ہے، لوگ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. تو شیخ صاحب یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اکیلا آدمی بیچارہ کیا کیا کرے. لوگ آتے ہیں، فائدہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں. کوئی صحیح بات ہے، چینی ہو گیا، کوئی آٹا ہو گیا. ابھی الیکشن کا معاملہ ہے. دوسری طرف ایک پارٹی ہے جو ایک میچیور پارٹی ہے، اس میں اختلافات کتنے بھی ہوں اس کا ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے. تو یہ بڑا مشکل الیکشن ہوگا 2023 کا الیکشن، مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. دیکھیں الیکشن ہر مشکل ہوتا ہے جی. میں آپ سے عرض کروں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے سر جی میری 15ویں اللہ کی طرف سے یہ وزارت ہے جی ٹھیک ہے، میں الیکشن جیتا بھی ہوں لاتعداد اور ایک ہارا بھی ہوں. جس وقت ووٹ لینے جائے آدمی نا، اس کو لگ پتہ جاتا ہے. اب میں جاؤں گا کہیں گے جی آپ تو وزیر داخلہ تھے نا، میرا باپ مر گیا، آپ کو کیا لگے جی، آپ تو وزیر داخلہ تھے، میں چوک میں انتظار کرتا رہا، ہمیں بتایا گیا کہ آ رہے ہیں آپ نہیں آئے. سر ووٹوں کی وہ الیکشن بھی ایک فضا کا نام ہے. 40% پارٹی کا فضا کا ووٹ ہے اور 40% کینڈیڈیٹ کا ووٹ ہے. سر یہ ای وی ایم اتنی ضروری کیوں ہے کہ اس پر سولو فلائٹ پکڑ لیے تحریک انصاف کی حکومت نے؟ اپوزیشن آن بورڈ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شروع ہو گئی یہاں سے دھاندلی. بھائی عمران خان کی اور کیبنٹ ساری کی یہ سوچ ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں، کہ یہ روز روز کے ٹھپے لگ گئے ہیں، غلط ووٹ بن گئے ہیں، پرچی ادھر ہو گئی ہے، فارم کیا 24 کیا کہتے ہیں اس کو، نکلا کہ نہیں نکلا، 45 نکلا کہ نہیں نکلا. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ پرچی والی الیکشن مشین ہو. لیکن ابھی کیونکہ الیکشن میں 2 سال ہیں، قانون پاس ہو جائے گا مہینے 1.5-2 مہینے میں. الٹیمیٹلی میں سیاسی طور پر یہ گیس کر سکتا ہوں کہ کچھ حصہ ای وی ایم کا مان لیا جائے گا، کچھ الیکشنز جو ہیں وہ ایک تو فیصلہ ہو جائے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دیا جائے. یہ تو جس دن بھی عدالت میں گیا وہ تھرو ہوگا، کیونکہ ملک ہی ان کی معیشت ان کے پیسوں سے چل رہی ہے. باقی تو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہم سے کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. سو اوورسیز ووٹوں کا تو فیصلہ ہو جائے گا. ای وی ایم پہ نتیجہ ضرور نکلے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ای وی ایم اس الیکشن میں عمران خان متعارف کرانے میں کامیاب ہو جائے گا. کتنے فیصد علاقوں میں ہوتی ہے یہ ابھی بڑا ٹائم ہے. شیخ صاحب بہت ہی سیریس سوال ہے یہ کہ دیکھیں ای وی ایم ضرور ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، دیانتداری امانت داری سے ہوگا تو بڑے اچھے الیکشن بھی متوقع ہیں، اور ٹیکنالوجی ہمیشہ کرپشن کو ختم کرتی ہے، یہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر بس سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل کریں. لیکن جیسا آپ بھی فرما رہے ہیں کہ جی سینسس کا تو فیصلہ آپ نے کیا نا کہ صحیح نہیں ہے، سینسس ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ کہ ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں ہے، ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو صحیح ریپرزنٹیشن نہیں آ رہی ہے. تو بنیادی مسئلہ تو یہ تھا جس پر فوکس کرنا چاہیے اگر الیکشن میں پری پول ریگنگ کو ختم کرنا ہے. اس پر نہ آپ کی حکومت کی توجہ ہے، نہ اس پہ نون لیگ نے کام کیا، نہ اس پر پیپلز پارٹی نے کام کیا، نہ اس پہ مشرف نے کام کیا. کام تو ہونا چاہیے، آپ کہہ تو درست رہے ہیں، اور کسی نے اس کو اتنا زور دے کر نہیں اٹھایا جتنی زور دے کے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن سینسس ہونے چاہیے اور یہ کسی ملک کی بنیادی ضرورت ہے، اور کرپشن سے پاک الیکشن ہونے چاہیے.
اور مجھے اچھا یاد ہے کہ نومبر 1968 میں یا اکتوبر میں بھٹو نے مجھے کہا کہ شیخ رشید الیکشن کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں الیکشن. میں 77 میں سپر سٹار تھا, اب تو میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں. ابھی بھی آپ سپر سٹار ہیں. میں کل بھی دیکھ رہا تھا آپ کا وہ کلپ جب آپ بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور آپ جو ڈی ایس این جی پر چڑھے ہیں اور چڑھنے کے بعد آپ نے نعرہ لگایا ہے, تو اس عمر میں اور اس سیاسی تجربے کے ساتھ یہ کرنا اس وقت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ ابھی بھی سپر سٹار ہیں. پھر بھی دیکھیں میرا فیوریٹ میں سپیکر تھا حل کے نشان کا, اور اس وقت میں 4-5 حلقوں سے لڑ رہا تھا. پھر تو بائیکاٹ کا فیصلہ ہو گیا جو کچھ بھی ہوا. لیکن اس وقت کی سوچوں میں اور آج اس کیمرے کی سیاست کا بڑا عمل دخل ہے. دیکھیں نا اس وقت, اب یہ لوگ جو جلسہ کرتے ہیں لوگ لے کے آتے ہیں, مجھے لوگوں سے بھی بڑی ہمدردی ہے. آپ بسوں میں کیوں آتے ہو یار, ٹی وی پہ دیکھ لو کسی نے کیا کہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ دور ختم ہو گیا کہ جب لوگ شیخ رشید کو سننے آیا کرتے تھے کراچی میں ککری گراؤنڈ میں یا لاہور موچی دروازے میں یا فیصل آباد میں. وہ دور ختم ہو گیا. اب لوگ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, لیکن ہم اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری لڑائی جو ہے آج کمپیوٹر ہے, ہر ایک کی ویورشپ اس کو پتہ لگ جاتی ہے. صحیح بات ہے. سو یہ جو مسئلے ہیں مسائل ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا کے یہ کس خطے میں رہ رہے ہیں, کیونکہ الیکشن تو آپ کا یہ کالا کیمرہ لڑنے جا رہا ہے. اور وہ لوگ جن کو دھکیل کے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنی. میں ایک جلسے میں تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور جھنگ کا علاقہ تھا, تو ڈپٹی کمشنر نا اس طرح پیچھے سے نا تالی بجاتا تھا. اچھا. وہ تالی بجاتا تھا تو سارے لوگ پھر تالی بجاتے تھے. اچھا. یہ اتنی سادگی تھی. آج تو کیمرے نے سب کو سیاستدان سیاسی سوچ بنا دی ہے. وہ کہیں گے یار یہ ایسے ہی شیخ رشید بکواس کر رہا ہے یا شیخ رشید ٹھیک کہہ رہا ہے. لوگوں کے پاس ایک قوت آ گئی ہے گھر بیٹھ کے, اور اتنا سٹرونگ میڈیا ہے. تو میرے خیال میں تو الیکشن تو آپ ہی لڑیں گے, کیمرہ ہی لڑے گا. سو اگر ہماری پروگرس ٹھیک رہی, دیکھیں نا اب 40 مذاکرات روز ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں. سو بندے کے پاس ریموٹ ہے جی, جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بعض اس کو میرا اگر پسند نہیں ہے تو کہے گا آگے چلو جی. سو یہ اس کے پاس ریموٹ جو ہے وہ عوام کے پاس ہے, اور وہ فیصلہ کریں گے الیکشن سے پہلے. تو شیخ صاحب, عوام کے پاس جو ریموٹ ہے تو عوام اپنی مرضی کی باتیں بھی سننا چاہتے ہیں. وہ سننا چاہتے ہیں کہ جو ان سے وعدے ہوئے تھے وہ کہاں تک پہنچے. سب سے بنیادی نعرہ جو تھا وہ عام انتخابات یعنی بلدیاتی انتخابات کا تھا. مضبوط بلدیاتی حکومتیں, عوام کو ڈلیور کرنا. شیخ صاحب ان کا کیا ہوا؟ اتنا وقت گزر گیا. ایک بریک مجھے لینے دیں, اور بریک کے بعد میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر شیخ رشید احمد صاحب, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بڑی غلطی کی تحریک انصاف نے کہ ابتدا میں ہی بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ صورتحال موزوں نہیں ہے. ابھی بھی الیکشن کی تیاری کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی, مہنگائی کم کرنی پڑے گی, نوکریاں دینی پڑیں گی, لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا. بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے, یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا تحریک انصاف کی حکومت کے لیے. اگر آپ مجھے فواد سے لڑانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. میرا برخوردار ہے چھوٹا, اور میڈیا کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل کام میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے. اور میں 2-3 دفعہ خود بھی وزیر اطلاعات رہا ہوں. اس وقت تو ایک پی ٹی وی تھا, موج ہی موج تھی. جدھر وزیر اطلاعات ہوتا تھا ادھر سارے دنیا جو ہے وہ, اب تو دیکھیں نا 40 کیمرے ہیں. شیخ صاحب اس وقت بھی 60 کیمرے ہوتے آپ کر لیتے. مجھے پورا یقین ہے آپ کی صلاحیتوں پر, آپ عوامی آدمی ہیں, آپ اس وقت بھی کر لیتے. تو یہ بلدیاتی الیکشن سر, دیکھیں بلدیاتی الیکشن کرا دینے چاہیے, جیتیں یا ہاریں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں بطور وزیر. کرواتے کیوں نہیں ہے شیخ صاحب؟ بات تو یہ ہے نا, کرواتے کیوں نہیں؟ فواد کہہ سکتا ہے, وہ سپوکس پرسن ہے. کرنے چاہیے, ہو جانے چاہیے. سب سے امپورٹنٹ سوال جو لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں, کیا نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے 2023 کے الیکشن سے پہلے؟ اللہ کو پتہ ہے نواز شریف نے کیا کس طرح آنا ہے اور کس حال میں نہیں دیکھ رہا. بزدل لوگ ہیں. کیا ہوتا اگر وہ, دیکھیں ہاتھ جوڑتا ہوں سب سے پہلے, اب عمر شریف کا جرمنی میں موت ابھی آپ نے لکھا, اس کی لکھی ہوئی ہے نا جی. سارے ڈاکٹری نظام وغیرہ سب پورے تھے, لیکن موت کے فرشتے کا وقت تعین تھا کہ وہ جرمنی میں آنا ہے.
یہ دھرتی میں یہ کوئی لیڈر بھی نہیں تھے، جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھے، اور یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب نواز شریف کی ٹکٹیں بھی پارٹی ٹکٹس جو ہیں وہ کسی اور جگہ سے جاری ہوتے تھے، کوئی اور فیصلوں میں بیٹھتے تھے۔ آج یہ بڑے ٹارزن بنے ہوئے ہیں بھئی، اپنے جیلوں میں کیا ہے جی؟ جب ہم نے جیلیں کاٹی نہ پنکھا تھا، نہ پانی تھا، نہ مشقتی تھا، مر گئے، ماں بھی مر گئی ہوئی تھی، ہم نے 7 سال قید لی، ہم نے مارشل کورٹ کیا ہوتا ہے اسے، مارشل کورٹس سے سزائیں لی، کورٹ مارشل ہوئے ہمارے، ہیں جی؟ کیا ہم مر گئے جی؟ کیا ہم مر گئے؟ آج ان کے اے سی لگے ہوئے ہیں ان کے کمروں میں، دیکھیں ان کو بیٹ مین 2 ملے ہوئے ہیں، گھر سے ان کے کھانے آتے ہیں، موبائل فون 2 ان کے پاس ہیں۔ یہ جیل تو ریسٹ ہاؤس ہیں، اور وہاں برگر کھانے کی آپ ساری تصویر دیں، وہ برگر یہاں بھی ملتا ہے بھائی کراچی میں، اس سے اچھا ملتا ہوگا اور سستا ملتا ہوگا۔ ان کے نصیب میں نہیں ہے یہ دولت لوٹی ہوئی، ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ آگے غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اور اگر انہوں نے آنا ہی تھا تو جانا کیوں تھا؟ کیونکہ عمران خان کے دور میں ان کا کوئی پیچ اپ نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں۔